سب تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں کہ جس نے کسی چیز کے نہ ہونے کے باوجود مخلوق کو پیدا کیا، اس مخلوق پر نیستی کی مہر لگا دی ہے، یعنی ان میں سے ہر شخص نے ختم ہو جانا ہے، صرف ذات ذوالجلال ہی ایسی ہے جس نے ہر صورت میں قائم اور دائم رہنا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں جو ذی روح آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شے ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ تبارک و تعالی موجود رہے گا۔ بہت بڑا مہینہ، مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ رمضان المبارک گزر چکا، اس میں ہم اور آپ اللہ کے مہمان تھے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا میزبان تھا۔ عام طور پر ہمارے عمل ایک کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ایک کے بدلے 70 نیکیاں تھیں۔ اب اس کے بعد جتنا خلوص بڑھتا جائے اتنا نیکیوں کا درجہ بڑھتا جاتا ہے۔ پورا مہینہ ہم نے کورس کیا، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے جائز ہیں جن کا استعمال کرنا روزے کی وجہ سے 15، 16، 17 گھنٹے بلکہ بعض اوقات 21 گھنٹے تک ہم نے استعمال نہیں کی، اپنے اوپر کنٹرول کیا ہے، ضبط کیا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو عبد یعنی اللہ کا خالص بندہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اللہ جس کے دربار میں ہم ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد، بس صرف تیرے سامنے ہم جھکیں گے، تیری ہر بات کو مانیں گے، تیری ہر بات کے سامنے ہم سر خم کریں گے۔ تو پورا مہینہ ہم نے اس طرح کیا کہ ویسے جو چیزیں ہمارے لیے جائز تھیں لیکن ماہ مبارک کے روزے کی وجہ سے منع کیا گیا تھا، ان کو بھی بہت ساری چیزوں کو ہم نے استعمال نہیں کیا، صرف اس لیے کہ اپنی عبودیت واضح کریں۔ تو در حقیقت ہم نے یہ پورا مہینہ 29 دن بہترین کورس کیا ہے تاکہ آئندہ زندگی میں ہمیں فائدہ دے، اور 11 مہینے بھی ایسے رہیں کہ ہمارے آنکھیں اللہ کے حکم کے مطابق دیکھیں، ہمارے کان اللہ کے حکم کے مطابق سنیں، ہم ایسی چیز کو چکھیں جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، ایسی چیز کو ہاتھ سے مس کریں جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، ایسے مقامات کی طرف جائیں پاؤں سے چل کر جن کی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے، وگرنہ جس وقت ہم دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت ہماری آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں، اچھے کاموں کی بھی گواہی دیں گی اگر ہم نے غلط کام کیا ہے، ہمارے کان گواہی دیں گے کہ ہم سے کیا کام لیا گیا ہے، ہمارا دل گواہی دے گا کہ ہم کیا کچھ سوچتے رہے ہیں۔ یہ 15ویں پارے کی آیت ہے، اور بعض جگہ کہا گیا ہے کہ ہمارا چمڑا گواہی دے گا ہم کیا کرتے رہے ہیں، ہمارے پاؤں بولیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں، ہمارا جسم کے اعضاء بولیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ 7واں پارہ ہے، اور انسان حیران ہو کر کہے گا اے اعضاء آپ تو میرے تھے، میرے بارے میں میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں، تو بھی کچھ وقت کے لیے آیا تھا، ہمیں بھی بطور امانت تیرے ساتھ ملحق کیا گیا تھا، پہلے تو بولتا تھا، آج ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم بول رہے ہیں۔
اور سورہ یاسین میں ہے کہ ہمارے منہ بند ہو جائیں گے اور ہمارے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں بولیں گے۔ تو گویا جن جن چیزوں پر ہم نے ماہ مبارک میں مکمل کنٹرول کیا تھا، یہ چیزیں ہماری موافقت میں بھی گواہی دیں گی، اور اگر ہم نے کوئی کام اپنے اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہے تو اس کی بھی گواہی دیں گی۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی عظیم ترین مخلوق ہیں، اشرف ترین مخلوق ہیں، اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے ہمارے قبضے میں دیا ہے، ہم تصرف کر رہے ہیں، اب تو ہم افلاک تک پہنچ رہے ہیں، زمین کی گہرائیوں تک پہنچ رہے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں کئی میلوں میں چلے جاتے ہیں، یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور ہمارے لیے معصوم نمائندے بھیجے تھے کہ وہ نمونہ بن کر ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں۔ تو یہ ماہ رمضان میں ہم نے کورس کیا تھا، اس کورس کے اثرات باقی 11 مہینوں میں بھی ہونے چاہیے تاکہ اچھے طالب علم ہم سمجھے جائیں، اچھے اسٹوڈنٹس ہم سمجھے جائیں، سمجھدار سمجھے جائیں کہ ہم نے اپنی تعلیم سے، اپنے کورس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام جب شروع ہوا غریب تھا، یعنی کوئی ماننے والا نہیں تھا، اور بارہا میں نے ذکر کیا ہے کہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ اس نیل بو آسمان کے نیچے صرف 3 نمازی ہوا کرتے تھے، ایک امام جماعت یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضوان اللہ علیہا، اور علی کہتے ہیں اور میں تیسرا تھا۔ تو رسول اللہ نبی بن کر آئے تھے، خاتم الانبیاء بن کر آئے تھے، دنیا کی تمام عورتوں کی نمائندگی حضرت خدیجہ کر رہی تھی۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ آیا جیسے وہ نماز کے لیے خانہ کعبہ میں جاتی تھی اور اپنے شوہر نامدار جو خاتم الانبیاء تھے ان کی اقتداء میں نماز ادا کیا کرتی تھی، آیا ہماری عورتیں بھی جماعت میں جا کر نماز پڑھتی ہیں؟ آیا ہماری عورتیں ظہرین میں، مغربین میں، صبح کی نماز کا تذکرہ 22ویں پارہ میں ہے کہ عورتیں آتی ہیں صبح، تو اس زمانے میں لیٹرینیں نہیں ہوتی تھی، تو نماز پڑھنے کے بعد پھر رفع حاجت کے لیے اس طرف جاتی تھی۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے پلو اپنے چہرے پر ڈال دیا کریں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں نہیں۔ تو اس کا تذکرہ صبح کی نماز کا بھی آتی تھی۔ اگر اس زمانہ میں جائز تھا اور ہماری بیویاں نماز میں باقاعدہ شرکت کرتی تھیں، تو اس زمانے میں شاپنگ کے لیے تو نہیں جاتی تھی، باہر کاروبار بھی نہیں کرتی تھی، کوئی کام نہیں کرتی تھی، گھریلو خاتون تھے۔ تو آج کل تو ماشاءاللہ سارے کام ہماری بیویاں کرتی ہیں، تو کاش نمازوں میں بھی شرکت کریں، انہیں پتہ چلے کہ دین کیا ہے۔ اور مولا علی 10 سال کے تھے، تو ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو شاذ و نادر ہی کوئی بچہ نظر آ رہا ہے جس کی داڑھی واڑی نہ ہو، اکا دکا ہی کوئی ہوگا، تو بچے تو ہمارے ہیں، وہ کہاں چلے گئے، وہ کس جگہ چلے گئے؟ اگر ہم باقی دنوں میں کبھی کبھی چھٹی کر لیتے ہیں، امتحان کا دن نہ ہو، تو جمعے کے دن بھی اپنے بچوں کو لانا چاہیے تاکہ جس مولا کے نام کا ہم ورد کرتے ہیں اس کی سیرت پر عمل ہو جائے کہ وہ 10 سال کے تھے، نمازی تھے، ہمارے بچے چلو 12-14 سال کے تو پکے نمازی ہونی چاہیے تاکہ ان کو شرکت کرنا چاہیے۔ اس وقت اسلام غریب تھا، مکہ میں مسلمان مار کھاتے رہے، پریشان ہو کر رسول اللہ نے
حبشہ بھیجا ان کو ہجرت کے لیے، پھر دوسری دفعہ حبشہ بھیجا۔ اور عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کو اگر کسی نے پناہ دی ہے تو وہ مسیحی انہیں پناہ دی ہے، مسیحی تھے جنہوں نے پناہ دی ہے، جنہوں نے اجازت دی ہے، عربوں کی بات کو نہیں مانا۔ جعفر طیار نے جو کچھ کہا تھا اس کو تسلیم کر لیا۔ جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو اس مسیحی کی آنکھوں میں آنسو تھے حضرت مریم کا نام سن کر، تو اس نے باقاعدہ پناہ دی۔ آج کل بھی آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو زیادہ تر مسیحیوں کے پاس جاتے ہیں، یورپ میں جائیں تب بھی زیادہ مسیحی ہیں، امریکہ کینیڈا چلے جائیں تب بھی زیادہ مسیحی ہیں، جنوبی افریقہ چلے جائیں تب بھی اس میں مسیحی زیادہ ہیں۔ تو گویا اس وقت بھی انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، آج کل بھی یہی لوگ جو ہے پناہ دے رہے ہیں۔ اور جب مسلمان بیچارے تھک گئے ہیں باتیں کرتے کرتے کہ غزہ کی جنگ ختم ہو جائے، غزہ کی جنگ ختم ہو جائے، دعائیں بھی کرتے رہے ہیں لیکن اللہ کو کبھی نہیں بلایا، یہی کہتے رہے ہیں کہ فلاں ملک تو مہربانی کر، ہمت کر کے یہ جنگ بند ہو جائے، فلاں بند کر جائے، اقوام متحدہ بند کر دے، چونکہ ہم مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق برائے نام ہی رہ گیا ہے۔ اللہ نے اپنا نام رکھ دیا ہے نماز میں۔ میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ کافی دفعہ 4445 سے زیادہ اللہ کا نام ان 51 رکعات میں ہے۔ اگر اللہ نام نہ رکھتا تو ہم تذکرہ ہی نہ کرتے، اور رسول اللہ کا نام بھی رکھ دیا ہے، ہم ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ درود ہمیں دے دیا گیا ہے تو اس میں بھی رسول اعظم مظلوم کا تذکرہ ہو جاتا ہے، مگر نہ رسول اعظم کے ساتھ کوئی تعلق ہے مسلمانوں کا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم اہل بیت میں سے صرف 3 کو مانتے ہیں جن کا تذکرہ ہم 24 گھنٹے کرتے ہیں اور ان کے نعرے لگاتے ہیں، اور جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے ان کے بھی 3 ہی ہیں جن کو وہ مانتے ہیں صحابہ کرام کے عنوان سے۔ تو اس چکر میں ہم پڑ گئے، اللہ بھی رہ گیا، رسول اللہ بھی رہ گیا، قرآن مجید بھی رہ گیا، لیکن ہماری باتیں کھوکھلی ہوتی ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں، باہر والے لوگ نہیں سنتے۔ البتہ خدا بھلا کرے مسیحیوں کا، ان کی یونیورسٹیوں میں، مسیحیوں کی یونیورسٹیوں میں شور شرابہ ہو رہا ہے، وہ بار بار کہتے ہیں، اور حکومتیں پریشان ہو رہی ہیں، اقوام متحدہ پریشان ہو رہا ہے کہ 400-500 آدمی بعض زندہ تھے، ان کو بھی دفن کر دیا گیا، اکٹھا دفن کر دیا گیا۔ وہ ظلم پر آواز بلند کر رہے ہیں، ہم بلند کرتے کرتے تھک گئے ہیں، کیونکہ ہم پرانے مسلمان ہیں، اب اسلام بھی پرانا ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ نے حبشہ کی طرف بھیجا، مسیحیوں نے ان کی گویا کہ حمایت کی، آپ لوگوں کی بھی حمایت غزہ کے سلسلے میں مسیحی کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے جب آپ کے امام آئیں گے جن کے لیے اللہم کل ولیک الحجہ ہم پڑھتے ہیں، وہ جس وقت آئیں گے ان کے زیادہ ماننے والے بھی مسیحی ہوں گے۔ مسلمان سوچتے رہیں گے کہ آیا یہ وہی امام ہے جس نے آنا تھا، فتوے جاری کریں گے، کوئی کہیں گے نہیں ہے، بس ویسے ہی ہے، جعلی ہے، بناوٹی ہے، 313 کے علاوہ سوچتے رہیں گے، اور مسیحی ان کو مانیں گے۔ مسیحی کیوں مانیں گے؟ کیونکہ جتنی ترقی ہے وہ ساری کی ساری جام ہو جائے گی۔ یہ موبائل بھی کام نہیں کریں گے، سیٹلائٹ بھی کام نہیں کریں گے، تو وہ حیران ہوں گے کوئی نیا کام ہوا ہے کہ یہ ترقی ساری کی ساری جام ہو گئی ہے۔ اب ان چیزوں کے علاوہ جو یہ کام کیا کرتے تھے وہ ویسے ہی ہو رہے ہیں، سفر بھی ہو رہے ہیں جہازوں کے بغیر، دوسرے کام بھی ہو رہے ہیں، تو وہ پہلے مانیں گے اور ہم لوگ بعد میں مانیں گے۔ تو اس وقت اسلام بیچارہ غریب تھا، پھر مدینہ میں تشریف لے آئے، اخوت کا سلسلہ قائم کیا، پہلے رسول اللہ نے مسجد بنائی۔ کاش 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 ہم بھی مسلمان ہو جائیں اور ہمارے منہ سے نکلے کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں، امام باڑہ بنا رہے ہیں۔ شاذ و نادر میرے خیال میں 100 آدمی اگر بنا رہا ہے، وہ جب بھی ہمارے پاس آتا ہے تو کہتے ہیں جی امام باڑہ بنا رہا ہوں، مسجد بھی تھوڑی سی بناؤں گا۔ اللہ کہتا ہے مسجد بناؤ، اللہ نے مسجد کا کہا، امام نے بھی نہیں کہا امام باڑہ بناؤ۔ یہ ہماری عقیدت ہے کہ ہم بناتے ہیں، ہر گھر ہمارا امام باڑہ ہے، امام نے بھی نہیں کہا میرا گھر بناؤ۔
اللہ بار بار کہتا ہے میرا گھر بناؤ، ایک اینٹ رکھو گے محلات دوں گا۔ اللہ بچانے کی بات کو آج تک ہم نے نہیں مانا، مساجد ہماری آباد بھی نہیں ہے، اور پھر سلسلہ یہی ہے۔ اور میں یورپ میں گیا ہوں، دیکھا ہے میں نے کہ اہل سنت 5 نمازیں پڑھتے ہیں اپنی مسجد میں، 5 نمازیں، اور کسی جگہ 150، کسی جگہ 250، اور ہمارے جتنے مومنین ہیں وہ کبھی جمعہ ہوتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، یا اتوار یا ہفتے کو، وگرنہ نمازیں حتیٰ کہ ماہ رمضان میں بھی صبح کی نماز نہیں ہوتی رہی سوائے ایک آدھ جگہ کے، دوپہر کی نماز ہوتی تھی اور شام کی، اور نہ ماہ رمضان ختم ہوا بلکہ تھا تب بھی دوپہر کی نماز ختم ہو گئی، شام کی نماز ہوتی تھی۔ تو ہم نماز سے بھی ان کی بنسبت دور ہیں، مساجد سے بھی دور ہیں، تو گویا در حقیقت اسلام سے ہم دور ہیں۔ چند چیزیں ہم نے رکھ رکھی ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو مدینہ میں گئے، پہلے مسجد بنائی، اخوت قائم کی، ترقی ہوئی۔ 10 سال کے عرصہ میں پورے کا پورا جزیرہ عربیہ مسلمانوں کے گویا کے احاطہ میں آ گیا، انہوں نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا، یہ سارے کے سارے سلسلہ ہو گئے۔ ان دنوں جب مدینہ میں تھے، اسلام غربت سے نکل چکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیتیں ایک قسم کی بھیجی ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت اور راہبری دے کر بھیجا، ودین الحق، حقیقی دین، صحیح دین، پکا دین، قیم دین، مضبوط دین، اسلام دے کر بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ تمام ادیان پر اس دین کا غلبہ ہو جائے۔ هو الذی، اللہ ہی وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، حقیقی دین، حق دین، حقیقت کے مطابق دین، مستحکم دین، مضبوط دین، قرآن نے اس کو قیم بھی کہا ہے، یہ بھی بھیجا، لِیُظْہِرَہُ، تاکہ اس دین کا غلبہ اللہ تمام ادیان پر کر دے۔ یہ آیت قرآن مجید کی سورت نمبر نزول کے لحاظ سے 108، کل 14 ہیں، 108 میں بھی یہ آیت موجود ہے، پھر درمیان میں 1-2 چھوڑ کر، نہیں 108 نہیں 109 میں بھی موجود ہے، پھر 10ویں چھوڑ کر جو سورہ جمعہ ہے، پھر سورہ فتح 111 ہے، اس میں بھی یہ آیت موجود ہے، پھر 112 کو چھوڑ کر 113 میں بھی، گویا 109 میں بھی یہ آیت ہے، 111 میں بھی یہ آیت ہے، 113 میں بھی ایک آیت ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق، تاکہ اس دین کا غلبہ ہو جائے۔ گویا اسلام نے اب غلبہ حاصل کرنا ہے تمام ادیان پر، اور میں کہا کرتا ہوں کہ نظریاتی طور پر اسلام کا غلبہ ہے، عملی طور پر ہم پیچھے رہ گئے۔ ہمارے 57 ملک ہیں، ہم بیچارے ہو گئے، ہماری کوئی آواز سننے والا نہیں، ہماری بات پر کان دھرنے والا کوئی نہیں، ہمیں کوئی سمجھتا کچھ نہیں، ہماری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پچھ لگ بن گئے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی یہودیوں کے پیچھے، کبھی نصرانیوں کے پیچھے، کبھی کافروں کے پیچھے، ہم ایسے لگ گئے، ہماری اپنی رائے ہی نہیں رہی، ہمارا اپنا کوئی سلسلہ رہا ہی نہیں ہے۔ اپنی رائے ہو تو وہ بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ آج بھی ہم میں غلامی کی خوب پائی جاتی ہے، ہم گھبرائے ہوئے ہیں، کوئی بات کریں اپنے آپ کو غلام سمجھ کر کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو ہم نے انسان نہیں سمجھا، آزاد نہیں سمجھا، اللہ کا بندہ نہیں سمجھا، اہل بیت کو ماننے والا نہیں سمجھا، ہم میں جرأت پیدا نہیں ہوئی، ہم میں یہ سلسلہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ ہماری اپنی سستیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکا، لہذا ہماری آواز بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے دین کو میں نے غالب کرنا ہے۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کافروں کا غلبہ ہو جائے، اور آج کافر ہر جگہ غالب ہے۔ ہندوستان ہو تو وہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے، اسرائیل ہو تو وہ غزہ میں کیا کچھ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہمارے دین نے تو غالب آنا ہے؟ ہم کیوں نہیں غالب آتے؟ ہماری زبانیں کیوں نہیں کھلتی؟
ہماری فکر آزاد کیوں نہیں ہوتی؟ ہم آزاد کیوں نہیں بنتے؟ ہم اپنے ملک کے مفاد کے مطابق کام کرنے کے لیے جرأت کیوں نہیں کرتے؟ غیر مسلم تو جرأت کرتے ہیں اور ان کے کام ہو رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کر، اللہ کے بندے ہو کر پھر بھی ہم جرأت نہیں کرتے۔ کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ کیوں گھبراتے رہتے ہیں؟ فلاں راضی ہوگا، فلاں راضی نہیں ہوگا۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے؟ دو آیتیں اور ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صورتوں میں ذکر کیا ہے۔ ایک میں کہا گیا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ انکار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے نور کو تمام کر کے رہوں گا، اپنے نور کو تمام کر کے رہوں گا۔ یہ بھی 109 میں بھی ہے اور پھر 113 میں بھی ہے، 111 میں یہ نہیں ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے، پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ اسمیہ استعمال کیا ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، تمام گویا کہ وہ استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں یہ کہا کہ اللہ ہر صورت میں اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے، اللہ ہر صورت میں اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے۔ کافر اس کو پسند کرے نہ کرے جیسے بھی ہے۔ تو 3 آیتوں میں کہا گیا ہے دین کا غلبہ، اور 2 آیتوں میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک جگہ آیا ہے اللہ نے انکار کر دیا ہے وہ ہر صورت میں اپنے نور کو تمام کرے گا، اور ایک میں آیا ہے کہ اللہ ہی اپنے نور کو ہر صورت میں تمام کرنے والا ہے۔ اب آپ سنی ہو، شیعہ ہو، آپ کی مرضی جس طرف لے جائیں، چاہے تو نور اللہ قرآن مجید کو قرار دیں، وہ بھی نور ہے، قرآن مجید بھی نور ہے، قرآن مجید کو قرآن مجید میں نور بھی کہا گیا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس سے رسول اعظم اور اہل بیت کو لے لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نور کا سلسلہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا تھا اس کو امام زمانہ تک تمام کر کے رہے گا، خواہ لوگ پسند کریں یا نہ کریں۔ یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، دونوں جو بھی آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تو گویا اللہ نے کہا ہے کہ دین کو غلبہ ہوگا، اور اللہ نے کہا ہے کہ نور کو بھی ہر صورت میں تمام کر کے رہوں گا، اور تمام کرنا میرا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا، ہو کیوں نہیں رہا؟ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اسلام کو غلبہ نظریاتی طور پر ہے، عملی طور پر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ نور مکمل طور پر اس نے تو ہر صورت میں تمام ہونا ہے، قرآن ہو یا امام ہو، ہر صورت میں انہوں نے تمام ہونا ہے، یہ غلبہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا اس میں کوئی کمی ہم میں پائی جاتی ہے؟ صرف کمی ہم میں جو پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس اسلام پر من و عن عمل نہیں کیا۔ ماہ رمضان میں زیادہ عمل ہوتا ہے، ماہ رمضان کے بعد رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جہاں 600 700 1000 آدمی آتے تھے وہاں 100 150 آدمی پھر رہ جاتا ہے۔ تو ہم ماہ رمضان کے مسلمان بن کر رہ گئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مسلمان کو 24 گھنٹے ہر گھنٹے کا مسلمان ہونا چاہیے۔ تو عملی طور پر ہم پیچھے ہیں، قرآن مجید پر عمل ہم کم کرتے ہیں۔ ہم جتنی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی جگہ سوچتا ہوں، آپ اپنی جگہ سوچیں کہ ہم میں سے کون کس قدر قرآن مجید کو سمجھتا ہے، اور ہم میں سے کون قرآن مجید کو سامنے رکھ کر، اس کی آیت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے۔ تو اس کو اگر ایک ایک آدمی شمار کریں گے تو زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ ہم تو قرآن پڑھے ہی نہیں،
کوئی کہیں گے جی ہم نے ترجمہ نہیں پڑھا، کوئی کہیں گے جی پڑھا تھا پھر بعد میں بڑی مدت ہو گئی میں نے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، کوئی یہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں کہ کس آیت پر میں نے کیا عمل کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید جو دین تھا، اسلام تھا، اس پر ہم نے عمل ہی نہیں کیا، اور پھر 40,195 حدیثیں ہیں ان کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں، تو پھر اسلام پر تو ہم نے عمل نہیں کیا۔ جب اسلام پر عمل نہیں کیا، ہماری بے عملی کو دیکھ کر اس کو غلبہ باقی ادیان پر نہیں ہو رہا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے جورج جرداق، سن 1955 میں انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس کا مقدمہ میخائیل نیما مسیحی بہت بڑا عالم ہے، اس نے لکھا تھا اور کہا تھا کہ اسلام میں جان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، یہ قیامت تک جانے والا دین ہے، وگرنہ مسیحیت یا یہودیت میں یہ طاقت نہیں پائی جاتی۔ پھر اس نے خود سوال کیا کہ کوئی آدمی مجھ سے پوچھ سکتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے قیامت تک جانا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے جواب دیا تھا جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ مسلمان اس اسلام پر عمل نہیں کر رہے۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کوئی نہ کوئی خرابی اسلام میں ہے جس کی وجہ سے مسلمان عمل نہیں کر رہے، اس گھنڈی کی وجہ سے میں مسلمان نہیں ہو رہا۔ تو ہماری بد عملی موجب بڑھ رہی ہے کہ دین کو غلبہ حاصل نہیں ہو رہا، لیکن اللہ نے کہا کہ نور کو تو ہر صورت میں تمام کرے گا، اس وقت غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا، اس وقت یہی ہوگا اور کوئی نہیں۔ لیکن کیا ہم نے بھی کوشش کی ہے؟ ہم نے بھی محنت کی ہے؟ ہم نے کتنے آدمیوں کو نمازی بنایا ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی نے۔ ہم نے کتنے آدمیوں کی نماز صحیح کی ہے؟ ہم نے کتنے آدمیوں کو وضو جو ہے وہ ٹھیک کرنا سکھایا ہے؟ ہم نے کتنے آدمیوں کو دوسرے مذاہب سے شیعت کی طرف لے آئے ہیں؟ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری کارگزاری کتنی ہے، ہم نے کتنا کچھ کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا تھا زندگی بسر کرنے کا، لیکن ہم نے اس طریقے پر بھی عمل نہیں کیا۔ وہ طریقہ بارہا میں نے ذکر کیا ہے، 24واں پارہ ہے، آخری صفحات ہے، اس میں کہا گیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اے جمعہ کا خطبہ دینے والوں، اللہ تم سے پوچھے گا کہ آیا اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے یا جامع المنذر کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے یا اپنی طرف دعوت دی ہے؟ اللہ کی طرف بلایا ہے لوگوں کو یا اپنی پارٹی کی طرف بلایا ہے، اپنے امام باڑے کی طرف بلایا ہے، اپنی مسجد کی طرف بلایا ہے؟ اللہ کی طرف بلاؤ گے تو بات اونچی ہو جائے گی، جتنا اللہ اونچا ہے بات بھی آپ کی اونچی ہو جائے گی، اور اگر کسی اور چیز کی طرف بلاؤ گے تو پھر یہ بات آپ کی اونچی نہیں ہوگی۔ ایک وَعَمِلَ صَالِحًا، جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہو، عمل کرو۔ دو، تیسرا، جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، کبھی نہ کہے کہ میں پاکستانی ہوں، میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں وہابی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں چشتی ہوں، میں فلاں بلا ہوں، فلاں بلا ہوں، بلکہ جب بھی پوچھا جائے آپ یہ کہیں اننی، یقینی بات ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ ہم تو اپنے آپ کو مذہب کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ میں تو شیعہ ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ مسلمان ہے کوئی؟ میں سمجھتا ہوں مسلمان ہی دنیا میں نہیں ہے، جہاں چلے جائیں یا دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، مسلمان تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ، ہم تو نہیں کہلاتے۔ اللہ کہتا ہے جب بھی آپ سے پوچھا جائے آپ کہیں کہ ہم مسلم ہیں، کیوں؟ اس وقت آپ 130 کروڑ یا 40 کروڑ یا 50 کروڑ کے نمائندے ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ میں سنی ہوں، شیعہ ہوں، تو پھر آپ کی نمائندگی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اپنی ذہنی افق کو وسیع کریں، اخلاق بلند کریں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، ان کی دعوتیں کریں، ان کو گھروں میں ملائیں، دوسرے مذاہب والوں کو، اہل بیت کا تذکرہ کریں، گویا آپ اہل بیت کے معاملے کو زندہ کر رہے ہیں۔ توفیق اللہ کی طرف سے ہوگی، اسلام کا بول بالا ہوگا، لیکن یہ کریں گے۔ اگر محدودیت ہوگی، بس ہم نے اپنے آدمیوں کو بلانا ہے، چونکہ میرا مقرر تقریر ایسی کرتا ہے کہ دوسرا جو بھی آئے گا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو پھر آپ اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے، اہل بیت کے لیے کام نہیں کر رہے،
اسلام کے لیے کام نہیں کر رہے، آپ مقرر کے لیے کر رہے ہیں، اپنے مذہب کے لیے کر رہے ہیں، جو جعلی مذہب آپ نے بنا رکھا ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے اسلام اسلام اسلام۔ تو جب تک افق ہم وسیع نہیں کریں گے، ہمارا دائرہ کار بڑھے گا نہیں، ہم لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف لے آئیں، لوگوں کو نمازی بنائیں، لوگوں کی نمازیں درست کریں، نمازوں کا ترجمہ، قرآن مجید کا ترجمہ، ہر شخص اپنے اپنے گھر کو جب تک نہیں سنوارے گا، اللہ کا کام ہوتا رہے گا، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ دین بھی غلبہ ہوگا، اللہ کا نور بھی ہر صورت میں تمام ہو کر رہے گا، لیکن ہم سے پوچھا جائے گا اس میں تیرا حصہ کیا ہے۔